عبدل السید یا پھر عبدل السید، یہ وہ انسان ہے کہ جس کا چہرہ آپ لوگوں نے کہیں نہ کہیں پچھلے کچھ دنوں میں دیکھ ہی لیا ہوگا۔ اس انسان نے امریکہ کے پورے سسٹم کو ہلا کر رکھ دیا ہے، کیونکہ یہی وہ انسان ہے کہ جس نے ایسا کارنامہ کر دکھایا ہے کہ جو امریکہ کے اتہاس میں پہلے کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ اسی لیے تو چاہے ڈونلڈ ٹرمپ ہوں، جے ڈی وینس ہوں، یا اس طرح کے امریکہ میں بیٹھے ہوئے باقی اسرائیل کو سپورٹ کرنے والے بڑے نیتا ہوں، یہ سارے کے سارے لوگ ہی غصے سے لال نظر آ رہے ہیں۔ اور ان کے غصے سے لال نظر آنے کی وجہ بھی کچھ اور نہیں بلکہ صرف اور صرف یہی عبدل ہے۔ کوئی تو اس عبدل کو امریکہ کا دوسرا ممدانی کہہ رہا ہے، تو کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں بلکہ یہ تو زہران ممدانی سے بھی بڑی چھلانگ لگانے والا شیر ہے۔ ساتھیوں، پوری کی پوری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہے کہ امریکہ کے اندر ایک طرف تو دنیا کی سب سے طاقتور اور سب سے امیر سمجھے جانے والی اسرائیلی لابی تھی، جبکہ دوسری طرف یہ تنہا عبدل کھڑا ہوا تھا۔ مگر پھر بھی اس مقابلے میں اس تنہا اور معمولی سے عبدل نے نہ صرف اس طاقتور اور امیر لابی کو ہرایا بلکہ اس طرح سے شکست دی کہ جس طرح کی شکست ان لوگوں نے اپنے پورے اتہاس میں امریکہ کے اندر کبھی دیکھی بھی نہیں تھی۔ اب آخر پوری دنیا میں چھا جانے والا عبدل السید یہ ہے کون، یہ سب کچھ جانے اس سے پہلے ہمارے لیے ساتھیوں یہ جاننا ضروری ہے کہ آخر یہ بندہ آج کل اتنی زیادہ چرچاؤں میں کیوں ہے۔ تو دوستو، اس پورے مدعے کو اگر ہم آپ کو آسان زبان میں سمجھانے کی کوشش کریں تو سب سے پہلے آپ مثال کے طور پر یہ سمجھ لیجئے کہ جیسے انڈیا کے اندر دو ہاؤسز موجود ہیں، مطلب کہ لوک سبھا اور راجیہ سبھا، بالکل ویسے ہی ہم کو امریکہ کے اندر بھی دو ہاؤسز نظر آتے ہیں۔ ایک تو لوور ہاؤس کہ جس کو عام طور پر ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز بھی کہا جاتا ہے اور جس کے اندر ٹوٹل لگ بھگ 435 کے قریب ممبرز ہوتے ہیں، جبکہ دوسرا ایک اپر ہاؤس ہے کہ جس کو عام طور پر سینٹ بھی کہا جاتا ہے اور جس کے اندر 100 ممبرز ہوتے ہیں۔ اب یہ جو امریکہ کی راجنیتی میں لوور ہاؤس مطلب ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو ہے، اس کے اندر تو مسلم لوگ پہلے بھی جا چکے ہیں، کیونکہ آپ لوگ عام طور پر خبروں وغیرہ میں یہ جو الہان عمر یا پھر راشدہ وغیرہ کا نام سنتے رہتے ہیں، یہ سب اسی ہاؤس کے اندر ہیں۔ مگر یہ جو دوسرا اپر ہاؤس مطلب زیادہ طاقتور والا ہاؤس ہے، اس کے اندر آج تک اتہاس میں کوئی بھی مسلمان نہیں پہنچ سکا ہے۔ مگر اب پہلی بار ایسے چانسز بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ عبدل السید کی شکل میں امریکہ کو اپنے اتہاس کا پہلا مسلم سینیٹر ملنے جا رہا ہے۔ جی ہاں، آپ لوگوں نے بالکل صحیح سنا، ملنے جا رہا ہے، لیکن ابھی ملا نہیں ہے، بلکہ یہ کہنا بہتر ہوگا کہ ابھی تک تو الیکشن تک نہیں ہوا ہے۔ اس کا الیکشن بھی نومبر کے اندر ہونا ہے۔ تو پھر اب آپ لوگوں کے دماغ میں یہ سوال آ چکا ہوگا کہ جب الیکشن ہی نہیں ہوا ہے تو پھر پوری دنیا کے میڈیا میں اتنا زیادہ ہلہ کیوں مچا ہوا ہے؟ تو ساتھیوں، بات یہ ہے کہ جیسا کہ آپ میں سے زیادہ تر لوگ پہلے سے ہی جانتے ہوں گے کہ امریکہ کے اندر 2 پارٹی سسٹم ہے۔ ایک تو ریپبلکن پارٹی ہے کہ جس سے ڈونلڈ ٹرمپ آتے ہیں، اور دوسری جو بائیڈن اور اوباما والی ڈیموکریٹک پارٹی ہے۔ امریکہ کے اگر چند علاقوں کو چھوڑ دیا جائے تو زیادہ تر علاقے تو ایسے ہی ہیں کہ جہاں پر پہلے سے ہی فکس ہوتا ہے کہ کون سی پارٹی چناؤ جیتے گی، مطلب اس علاقے میں رہنے والے لوگ اس کینڈیڈیٹ کو ہی جتا دیتے ہیں کہ جو اس پارٹی سے آیا ہوتا ہے، کہ جس پارٹی کو وہ ہمیشہ سے جتاتے آئے ہیں۔ مگر یہاں پر ایک اور دھیان دینے والی بات یہ بھی ہے کہ امریکہ کے اندر پرائمری الیکشن کا بھی کانسیپٹ پایا جاتا ہے۔ آسان زبان میں آپ اتنا سمجھیے کہ مین الیکشن میں ان دونوں پارٹیز کی طرف سے بھی کون کینڈیڈیٹ کھڑا ہوگا، اس چیز کا فیصلہ پارٹی یا پھر پارٹی کے 2-3 بندے مل کر ہی نہیں کر لیتے ہیں، بلکہ اس کے لیے بھی باقاعدہ چناؤ ہوتا ہے جس کو پرائمری الیکشن کہا جاتا ہے۔ مطلب پارٹی کے اندر تمام لوگ مل کر پوری جان لگا دیتے ہیں اور ان الیکشن میں پھر جو جیتتا ہے وہی بندہ مین الیکشن میں اس پارٹی کی طرف سے چناؤ لڑتا ہے۔ اور آج کل یہ جو عبدل السید ہر طرف چرچاؤں میں ہیں، یہ دراصل اسی طرح کے ہی پرائمری الیکشن جیتنے کی وجہ سے چرچاؤں میں ہیں۔ یہ الیکشن انہوں نے امریکہ کے مشیگن علاقے میں جیتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ نومبر میں ہونے والے الیکشن میں ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے یہی کینڈیڈیٹ ہوں گے، اور اگر جیت گئے تو پھر جیسا کہ ہم نے بتایا کہ امریکہ کے اتہاس کے پہلے مسلم سینیٹر بھی بن جائیں گے۔ مگر ساتھیوں، اس پورے معاملے میں اب یہیں سے ہی اسرائیل کی بھی انٹری ہو جاتی ہے۔ بات یہ ہے کہ امریکہ کے اندر ایک مشہور کہاوت ہے کہ جو ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز ہوتے ہیں وہ پاپولر ہوتے ہیں، مگر جو سینیٹر ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ اور سینٹ میں بیٹھنے والے لوگ طاقتور ہوں بھی کیوں نہ، کیونکہ یہی تو وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو امریکہ کی فورن پالیسی یا خاص طور سے جو جنگ وغیرہ سے جڑے ہوئے فیصلے ہوتے ہیں ان میں کافی دخل اندازی کرتے ہیں۔ امریکہ سے باہر کی دنیا میں امریکہ کون کون سے فیصلے لے گا، کون کون سی پالیسیز وغیرہ کو فالو کرے گا، ان سب پر سینیٹرز کا اہم پربھاؤ ہوتا
करता है, और यही वो चीज है कि जो अब्दुल अल सैयद को इसराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा बना देती है, क्योंकि अब्दुल अल सैयद लंबे वक्त से गाजा या फिर जनरली फिलिस्तीन के टॉपिक पर तो इसराइल को खूब क्रिटिसाइज करते आए ही हैं, मगर साथ ही साथ अब्दुल की गिनती अमेरिका के उन बड़े और गिने चुने चेहरों में भी की जाती है कि जो बिल्कुल खुल्लम खुल्ला बिना किसी डर के लंबे वक्त से अमेरिका की तरफ से इसराइल को जाने वाली उस फंडिंग का विरोध करते आए हैं कि जो उसकी मिलिट्री के लिए दी जाती है। यही वजह है कि इसराइल ने अब्दुल अल सैयद को प्राइमरी इलेक्शन में ही रोकने का मंसूबा बना लिया। मतलब ये इंसान न प्राइमरी इलेक्शन जीतेगा और न ही फिर नवंबर के मेन इलेक्शन तक पहुंच सकेगा, और इस काम के लिए वहां पर मौजूद जो इसराइल की एपेक जैसी ताकतवर लॉबीज हैं, उन्होंने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। ये कोशिश किस बड़े लेवल पर की गई इसका अंदाजा आप बस इस बात से लगा सकते हैं कि जो अब्दुल के मुकाबले में कैंडिडेट था जो कि एक लेडी थी, उनके प्रचार पर इन तमाम लॉबीज ने लगभग 60 से 80 मिलियन डॉलर्स खर्च कर डाले। ऑपोजिट वाली कैंडिडेट जो जाहिर है बहुत बड़ी इजरायली समर्थक थी, उनके प्रचार पर सिर्फ बड़ा पैसा ही नहीं भाया गया बल्कि अब्दुल की मजहबी पहचान की वजह से उनको टारगेट भी किया गया। मतलब जानबूझकर सोशल मीडिया के ऊपर एक नफरती प्रचार किया गया कि अगर ये अब्दुल अल सैयद जीत गया तो इस इलाके में मानो एक आतंकवाद सा पैदा हो जाएगा, और यहाँ पर इस्लाम से जुड़े हुए जो कपड़े वगैरह हैं, हिजाब या फिर मर्दों के कुर्ते वगैरह, वो शायद यहाँ पर लागू कर दिए जाएंगे। मगर फिर भी इस तरह की ये सारी ही कोशिशें नाकाम साबित हुई, क्योंकि इतना ज्यादा पैसा खर्च करने के बाद भी अब्दुल अल सैयद की इस प्राइमरी इलेक्शन में जीत हो गई। अब थोड़ा नजर अगर अब्दुल अल सैयद की पर्सनल जिंदगी पर डालें तो उनका जन्म 31 अक्टूबर 1984 में अमेरिका के अंदर ही हुआ था। मतलब इस हिसाब से उनकी उम्र लगभग 41 साल के करीब है। रिलीजन से जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि वो एक मुस्लिम हैं, जबकि नस्ली तौर पर वो एक इजिप्शियन है, मतलब कि मिस्री इंसान हैं। मतलब उनका खुद का जन्म तो अमेरिका के अंदर ही हुआ है, मगर जो उनके माँ बाप थे वो किसी दौर में मिस्र से अमेरिका आए थे। इसके अलावा वो अमेरिका की पॉलिटिक्स के सबसे पढ़े लिखे लोगों में भी गिने जाते हैं, क्योंकि ये एक ऐसे इंसान हैं कि जिनके पास यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया जैसी तीनों यूनिवर्सिटीज की डिग्रियां मौजूद हैं। फैमिली की बात करें तो शादीशुदा हैं और इनकी 2 बेटियां भी हैं। बाकी पॉलिटिक्स में इन्होंने सन 2018 में एंट्री ली थी कि जब मिशिगन के इलाके से ही इन्होंने गवर्नर बनने के लिए चुनाव लड़ा था। उस इलेक्शन में तो ये हार गए थे, मगर हाँ उस इलेक्शन से इनको अमेरिका के अंदर एक पहचान जरूर मिल गई थी। उसी पहचान का इनको फायदा भी हुआ और अब तो ये मानो पूरी दुनिया में ही किसी तारुफ के मोहताज नहीं बचे हैं। बाकी ये अमेरिका के इतिहास के पहले मुस्लिम सेनेटर बन पाएंगे या नहीं, इस बात का फैसला तो आने वाले नवंबर में ही होगा। बाकी अब्दुल अल सैयद के बारे में आप लोगों की क्या राय है कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ जाते जाते इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पास ही में मौजूद जो घंटी का बटन है उसको भी दबा दें ताकि जैसे ही नई वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक जरूर पहुंच जाए।